میرے محترم دوست گزشتہ کوئی باتیں عرض کی تھی کہ ان چیزوں کے اپنانے سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ان میں ایک سنتوں کا اہتمام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی دل کے اندر عظمت ہو، عمل میں تعظیم ہو اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام ہو. یہ چیز بھی حسن خاتمے کا باعث کرتی ہے. غالباً یہ بات کی عرض کی تھی، نگاہوں کو نیچا رکھنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، نامحرموں کو نہ تاکنا. ایسا موقع آ بھی جائے تو نگاہ کو جھکا لینا، حرام لذت سے بچا لینا، یہ چیز بھی حسن خاتمہ کا باعث ہے. یاد ہوگا غالباً میں نے کہا تھا علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا مشہور حدیث ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی خوبصورت نامحرم پر پڑے اور وہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، معفول کر لے، ناپاک نہ ہونے دے، اس کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. یہ مرفوع حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے تحت لکھا انہوں نے کہ اس آدمی نے حرام لذت سے اپنی آنکھوں کو محروم کر لیا، لیکن اتنے سے مجاہدے سے کہ حرام لذت سے آنکھیں محروم ہو گئی، اللہ پاک اس کو ایمان کی لذت نصیب کروا دی. اور ایمان کی لذت ایسی ہے فرمایا یہ دل میں داخل ہو جاتی. ملا علی قائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا دخلت فی القلب لا تخرج منه ابدا. یہ لذت جو نگاہوں کو پاک رکھنے کے نتیجے میں ملی ہے، ایمان کی لذت، یہ جب دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر دل سے نکلتی نہیں. کیا معنی ہے؟ یہ پاکیزگی اس کی موت تک باقی رہے. اس پر ملا علی قائی لکھا ہے فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو. اس لیے نظر ایمان داخل ہونے کے بعد خاتمہ نہیں ہوتی دل سے نکلتی نہیں. تو نگاہوں کا بچا لینا گویا یہ ایمان کی سلامتی کا سبب ہے. نگاہوں کو پاک رکھنے والا انسان انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، عبد الحکیم کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. نرم سے نرم تھے. نرم کا معنی علماء جانتے ہیں. بڑے مدارس کھولے. سنا ہے کہ 50,000 کے قریب قرآن پاک کے حافظ تیار ہوئے ان کے مدارس. زمیندار آدمی کے خرچہ اپنا کرتے تھے تو 50 یا 52,000 انہوں نے مدارس کھولے.
مقاصد قرآن کھولے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت سید قطب علی شاہ صاحب کی زیارت ہوئی۔ قطب علی شاہ بزرگ سندھیلیا والے اور بھی عبداللہ بن قریبی شہر ہے۔ تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ حضرت کو فقیری کا نسخہ بتاؤ، تو نسخہ بتاؤ جس پر عمل کرنے سے فقیری مل جائے۔ فقیری کا معنی اللہ کی محبت و معرفت، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ولایت، ولی بن گیا، یہ ولایت نصیب ہو جائے۔ تو شاہ صاحب نے، قطب علی شاہ صاحب نے اس کا نسخہ بتایا، وہ ذرا غور سے سنو۔ جکا رکھل اخدا گھر نہ رکھل کخدا ہو ویسے 1.25 لاکھ دا، 1.25 لاکھ دا بہت قیمتی ہو جائے۔ کیوں بھاگتا ہے ہاتھی زندہ لکھ دا، مریا ہوا 1.25 لاکھ دا، اور کیوں بڑھ جاتی ہے۔ جکا رکھل اخدا گرنا رکھل کخدا، ان پر عمل ہو گیا ہو پیسے 1.25 لاکھ کا بہت قیمتی انسان بن جائے۔ آنکھوں کو نیچے رکھنا، جھکا کہتے ہیں پنجابی لذیذ لوگ، جھکا کہتے ہیں نیچی کو، آنکھوں کا نیچا رکھنا۔ اللہ رحم فرمائے، میری آپ کی اصلاح فرمائے۔ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر ان کی آنکھ خود بند ہو جاتی، اندر ایسی پاکیزگی ہوتی ہے کہ خود نفرت ہوتی ہے اس کام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص رحم ہے، صحیح معنی میں اندر ذکر الہی موجود ہے۔ اللہ اللہ کر کے اپنے قلم کو مصفہ مجلہ کر لیا، اب دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہر وہ چیز پسند ہے، ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس سے اللہ پاک خوش ہوتے، ہر وہ چیز بری محسوس ہوتی ہے، اس سے نفرت ہے جس کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں۔ تو ان کی ایسے موقع پر آنکھ خود بند ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا باہر نکلنا، بازار میں جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام کرے، ایسے واقع مہیا ہو، نہ محرموں کو دیکھ رہے، ہم لذتوں کے حاصل کرتے۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، پاک فرمائے۔ اللہ تو آنکھوں کا نیچا رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، آنکھوں کا پاک رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، شیطان تیر پلکلاتا ہے، جو شکار کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ آنکھوں سے فتنہ دل کے اندر پہنچتا ہے، دل کے تحت سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ آنکھیں ناپاک ہو گئی، دل ناپاک ہے، دل ناپاک ہونے کے بعد اعمال بھی ناپاک ہی نکلیں گے۔ اور اگر کسی نے اللہ پاک کا ذکر کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے دل کو پاک کر لیا ہے، تو پھر دل چونکہ سلطان الاعضاء ہے، اعضاء کا بادشاہ ہے، باقی اعضاء سے پاک اعمال نکلے۔ آنکھ پاک جگہ پر پڑے گی، زبان پاک کلام بولے گی، کان پاک کلام سنیں گے۔ اگر دل پاک ہو گیا، دل جو ہے یہ اعضاء کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
دل کی اصلاح پر سارے بدن کی اصلاح فرمائی. کہ دل کی اصلاح ہوگی اس کا سارا بدن صحیح ہوگی. اللہ اکبر. حدیث والے اس طرح ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح کلہ، وہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہو. اذا فسد فسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارا بدن خراب ہو گیا. دل خراب ہو گیا تو آنکھ بھی ضرور خراب ہوگی، ایسے غلط چیزیں دیکھے گا. کان بھی خراب ہو گئے، غلط چیزیں سنے گا. زبان بھی خراب ہوگی، غلط چیزیں بولے گا. دل کی پاکیزگی سے سارے بدن کی سارے اعضاء کی پاکیزگی، اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. یہ نسخہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نسخہ ہے. تو باقی یہ جسم کے اندر گوشت لوتھڑا ہے، اس کے صحیح ہونے پر سارا بدن سے، اس کے فاصل خراب ہونے پر سارا بدن خراب، سارے اعضاء خراب. الا وہی القلب، فرمایا غور سے سنو، یہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. دل کی اصلاح سے سارے بدن کی اصلاح ہوتی ہے. اور دل کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کے زنگ اتارنے کی کوئی چیز ہوتی ہے. میل کچیل جو چیزوں کو لگ جاتی ہے، کوئی چیز اس کو صاف کرنے والی بھی ہوتی ہے، اس کو چمکانے والی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا ذکر اس زنگ کو دور کرتا ہے جو دلوں میں لگتا ہے. دل کے اندر روحانی بیماری، حسد، بغض، کینہ، ریا، طلب شہرت، لالچ، یہ چیزیں روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں. ان سے صفائی اور ان کی گندگی سے دل پاک ہو جائے، اس کا نسخہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوگا تو نگاہیں پاک ہوگی، اور نگاہیں پاک ہونے سے میں نے عرض کیا آپ سے اللہ کی طرف سے ایمان کی مٹھاس اور لذت نصیب ہوتی ہے، اور وہ دل میں داخل ہو جاتی ہے، موت تک نکلتی نہیں ہے. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ خاتمہ ایمان پر، حسن خاتمہ کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ شریف نصیب ہو جائے. اس کا ایک سبب اہل ذکر کی صحبت کی ہے. اس طرح ذکر ہے سر اہل ذکر کی صحبت تربیت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا یا ابو رضی، اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کر. یا مدعو الحدیثوں میں کتاب موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. فضائل اعمال کے فضائل ذکر والے حصے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے دو چیزیں ارشاد فرمائی. ایک اہل ذکر کی، اہل اللہ کی صحبت، اور دوسرا ذکر اللہ کی کثرت. یہ صحبت جو ہے یہ بھی ایمان کی سلامتی کا باعث بنتی ہے. صحبت اہل حق. اس طرح قصہ بھی یاد آ رہا ہے، اس وقت کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہمارے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے حضرت مولانا کلیم اللہ شاہ صاحب، اور یہ کلیم اللہ شاہ صاحب حضرت دہلوی کے شیخ حضرت مسکین پوری کے نواسے بھی ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں. ان کی زبان سے میں نے خود یہ قصہ سنا.
وہ فرماتے ہیں کہ ہماری خانقاہ سے متعلق صاحب تھے، ریلوے میں آفیسر تھے، بیمار ہو گئے، بیماری نے شدت اختیار کی، لاہور ان کا قیام تھا، میں ان کی خبر گیری کے لیے بیمار پرسی کے لیے گیا، انہیں نماز بھی نہیں آتی تھی، نہ پڑھتے رہے، 3 دن ان کے پاس میں ٹھہرا، نماز انہوں نے مجھ سے سیکھ لی، پڑھنی شروع کر دی، توبہ استغفار شروع کر دی۔ 3 دن کے بعد میں نے واپسی کی اجازت چاہی تو وہ رونے لگے، بہت روئے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میری جنگ میں شادی ہوئی، میں اپنے سسرال گیا ہوا تھا اور میرے سسرالی رشتہ دار تھے، وہ حضرت اقدس مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسکین پوری کے مرید کے بیٹھ سے، اور اتفاقاً حضرت مسکین پوری تشریف لائے ہوئے تھے، حضرت پیر صاحب جنگ والے سسرال کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ کمرے میں بیٹھا ہوا، میرے سسر میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے بزرگوں کی صحبت اچھی چیز ہوتی ہے، آزاد نہیں رہنا چاہیے، ان کی تربیت پہ آنا چاہیے۔ ترغیب دی کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیں تو اللہ اللہ کیا کرے، نیکی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی میری جوانی تھی اور کوئی دینی ماحول میرا تھا نہیں، میں نے کہا یہ مولوی ویسے فراڈ کرتے جیسے لوگ کہا کرتے، ایسی باتیں علماء خلاف لوگوں کو خلاف کرتے میں بولتا رہا۔ اتنے میں مسکین پوری قدرتی کمرے میں تشریف لائے، جن بزرگوں سے بیعت ہونے کا کہہ رہے تھے وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے بات سن لی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے بیٹے بیعت ہو جاؤ، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، یہ بشارت، بیعت ہو جاؤ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ ان کے کہنے کا ہم سے بیعت ہو گیا اور کچھ کر بھی نہ سکا۔ اب جو آپ میرے پاس ہے 3 دن ٹھہرے، مجھے نماز سکھائی، میں نماز پڑھنی شروع کر دی، زندگی گناہوں سے توبہ کرنی شروع کر دی، اللہ کے دربار رونا دھونا شروع کر دیا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی اور توقع ہو گئی کہ واقعی میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ تو حضرت مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بیعت ہو تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ وہ بات مجھے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کی بات یاد آنے سے مجھے رونا ہے۔ غلط کرنے کا مقصد صحبت جو ہے، صحبت اہل حق کی، یہ بھی گارنٹی ہے ایمان پر خاتمے کی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی دونوں کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ صحبت بھی ہونی چاہیے، کسی شیخ کی تربیت بھی ہونا چاہیے، ساتھ اللہ کے ذکر کثرت جیسے ہو بتایا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق نصیب کرے۔ 11 بار